الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز طلباء، اس وقت ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہیں اور ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا بھی. مجھ سے پہلے مفتی عباس صاحب آپ کو بتا بھی رہے تھے، اس وقت اگر ہم عمومی طور پر جائزہ لیں اور دیکھیں تو ہم لوگ ایک قسم پرسی اور عاجزی کی حالت میں ہیں. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بہت بڑی نعمت دی ہے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم قلبی طور پر اپنے آپ کو جو دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ کم ہمت اور بہت زیادہ ناقص اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں. بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اگر تھوڑی دیر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے دنیا میں جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان مخلوقات میں ہم کو، یعنی جو علم دین میں مصروف ہے، علم دین میں مشغول ہے، قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن پاک کے حفظ اور قرآن پاک کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچی نعمت سے ان کو نوازا ہے. اگر ذرا سا ہم غور کریں اور دیکھیں، پوری کائنات کا اور پوری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. وہ چاہتا تو دوسری مخلوق بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے چاہنے اور مانگنے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا اونچا درجہ دیا کہ ہم کو اشرف المخلوقات میں بنایا. اس سے ایک قدم آگے ہم بڑھائے تو اشرف المخلوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رسول اور پیغمبر ایسا عطا کیا کہ
ایسا پیغمبر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کسی امت کو نہیں دیا، وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یا ہمارے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، یہ اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ تذکرہ کیا کہ موسیٰ، میں قوم کو بھیجنے والا ہوں، میں ایک امت کو بنانے والا ہوں، ایک قوم کو میں تیار کرنے والا ہوں کہ اس قوم کی یہ فضیلت ہوگی، یہ فضیلت ہوگی، یہ فضیلت ہوگی، یہ فضیلت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ جل جلالہ نے صرف ایک ہی آدمی کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ تو ہمارے کلیم اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ جو فضل اور کرم کیا ہے وہ بتایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دیجیے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم صبح سے لے کر شام تک کام کرو، تم کو ایک قرات مزدوری دی جائے گی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے صبح سے کام کرنا شروع کیا، زوال کے وقت آنے تک وہ تھک گئے اور کام کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے دوسری قوم کو کہا کہ وہ قوم تو تھک گئی کام کرتے ہوئے، اگر تم زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کام کرو تو تم کو بھی میں ایک قرات دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے منظور کر لیا اور زوال سے لے کر عصر کی نماز کے وقت تک انہوں نے کام کیا، اور کام کرنے کے بعد وہ بھی تھک گئے۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کام سپرد کیا ہے کہ سورج غروب ہونے تک تم کام کرو، تم کو بھی ایک قرات دیا جائے گا۔ اور اس امت مسلمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو اور اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر وقت اور اس میں سارے احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہے تھے ویسے انہوں نے ادا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قرات ان کو معاوضہ دیا۔ ان قوموں نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سے ہارڈ کام لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں احکامات ذرا سخت ہیں، ہم سے ہارڈ کام لیا گیا،
اللہ جل جلالہ امن والوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ معاوضہ دینے میں نے تمہارے پر ظلم کیا؟ ایک آدمی کو ہم ملازم رکھے ہیں، پورے مہینے کے لیے ملازم رکھے اور 2 دن کام کر کے وہ چھوڑ دے، پھر بھی پورے مہینے کی تنخواہ دے دے، تو یہ ظلم تو نہیں ہے؟ تو 1 قیراط تم کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو 1 قیراط دیا، لیکن یہ تیسری قوم جنہوں نے صرف 2-2.5 گھنٹے کام کیا، ان کو 2 قیراط دی۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ذالک فضلی، یہ میرا فضل ہے، اور میرا فضل میں جس کو چاہے عطا ہوتا رہا ہوں۔ امت مسلمہ پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کیا، سپرد کیا، اس کی نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ۔ نیک کام کا ارادہ کرو تو صرف ارادہ کرنے کے ساتھ ہی ایک نیکی فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ لکھ دو میرے بندے نے اچھے کام کرنے کا ارادہ کیا، اور اگر عمل کرے تو 1 کے بدلے میں 10 نیکی۔ قرآن پاک میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو الف لام میم ایک لفظ ہے، ایک شبد ہے، لیکن اس میں الف لام اور میم 3 حروف ہے۔ اتنا پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ پورا واقعہ مجھے نہیں بتانا، مجھے تو یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر، اس امت محمدیہ پر کتنا فضل اور کتنا کرم کیا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش ہو گئے اور 50 نمازوں کے حکم کو لے کر وہاں سے واپس لوٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ امن والوں سے جو تعلق تھا، جو محبت تھی، جو عشق تھا، تھوڑی دیر اپنے ذہن میں تصور کر لے کہ کتنا زیادہ تھا وہ۔ اور ایسے سچے اللہ کے عاشق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 50 مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو تو وہ کتنا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کے سامنے 50 مرتبہ دن میں حاضر ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی مبارک بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج اللہ جل جلالہ نے انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف یہی ایک ذات پاک ہے کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے زمین سے اٹھا کر 7 آسمان سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد بھی حضرت جبریل نے تو کہہ دیا کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل جیسے فرشتے کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور وہاں پر 50 نمازیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ دیا، کہا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جلدی سے واپس جاؤ، آپ سے پہلے میں دنیا میں رہ چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے میں دنیا میں رہ چکا ہوں، میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، لیکن میری امت وہ 2 بھی نہیں ادا کر سکی۔ تمہاری امت تو بہت کمزور ہے، وہ دن بھر میں 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر موجود ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا کہ کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں. جبریل نے بھی اشارہ کیا کہ جاؤ، کوئی بات نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور جا کر اللہ جل جلالہ و امن والوں سے گزارش کی کہ یا اللہ میری امت بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی نماز معاف کی. بہرحال بار بار جاتے رہے، 5 نماز باقی رہ گئی. اور جب 5 باقی رہ گئی تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 نماز باقی رہ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے، جا رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے یہاں لکھا ہوا مٹایا نہیں جاتا، تم 5 نماز پڑھو، ہم 50 کا ثواب تمہیں دیں گے. بزرگوں اور دوستو، آج ہم 5 نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے ہر نیکیوں میں 10 گنا زیادہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں انسان بنایا اور اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہونے کا تمغہ دیا اور ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. دوسری ساری مخلوقیں وہ ہماری خدمت کے لیے، ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں. سورج ہماری خدمت کے لیے، چاند ہماری خدمت کے لیے، ہوا ہماری خدمت کے لیے، بارش ہماری خدمت کے لیے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تابع کر رکھا ہے. اور اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں اللہ کے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے تیسرا احسان ہمارے اوپر یہ کیا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو کتاب ہمیں عطا کی، قرآن پاک. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو سنبھالے گا، جو اس کا احترام کرے گا، عزت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ان کو ترقی دے گا، ان کے احترام کرے گا، عزت کرے گا. اور جو قرآن سے بے رغبتی، بے عزتی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی خاص اہم کتاب، اس سے پہلے بھی دوسری کتابیں اتری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر. ان سب کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس قرآن پاک کا نزول کس طریقے سے ہوتا تھا، کتنی سیکیورٹی کے ساتھ ہوتا تھا، کتنے فرشتے آتے تھے، کس طریقے سے آتے، بڑی تفصیل ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. دوسری کتابوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی، لیکن اس کتاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے یہ قرآن پاک نازل کیا ہے اور اس قرآن پاک کی نگرانی اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں دوسری بھی بہت ساری قومیں آباد ہیں، ان کے پاس بھی اپنی اپنی کتابیں ہیں، اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنے رسوم ہیں، اپنے اپنے رواج ہیں، جو کچھ بھی ہے. اگر تم غور کرو گے اور دیکھو گے تو ہر جگہ کی کتاب الگ، ہر جگہ کے رسوم الگ اور ہر جگہ کی عبادتیں الگ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کو دیکھو تو اس کے بھی کتنے اجزاء ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو دیکھو. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے زمین سے زندہ اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے. یہ ایک تفصیل ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، ان کے 40 دن کے بعد، ابھی 40 ہی دن ہوئے تھے، ان کی جماعت میں اختلاف ہو گیا اور کسی نے توریت اپنی الگ، انجیل اپنی الگ کر لی، کسی نے اپنی انجیل الگ کر لی اور انجیل میں فرق ہو گیا. آج امریکہ میں جا کر دیکھو تو انجیل الگ، لندن میں جا کر دیکھو تو ان کی انجیل الگ، افریقہ میں جا کر دیکھو تو ان کی انجیل الگ، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، چھوٹے سے گاؤں میں، یہاں مٹوار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو قرآن ہے وہی قرآن ہندوستان کے بڑے سے بڑے شہر میں ہوگا، دنیا کے بڑے سے بڑی عبادت گاہ میں ہوگا. مکہ مکرمہ میں بھی یہی قرآن، مدینہ منورہ میں بھی یہی قرآن. کہیں ایک لفظ کا فرق نہیں، کہیں ایک نقطے کا فرق نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے ہے. اور اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ بھی عجیب ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہمیں پسند کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے. لیکن میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے لی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی زبان بھی عربی نہیں، اور ترجمہ بھی نہیں جانتے، ایسی کتاب کو ایسے فر یاد کر لیتے ہیں کہ پڑھانا شروع کر دے. جیسا بھی آپ نے سنا، وہ بولتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کسی جگہ کا کسی قرآن کو بھی اٹھا کر دیکھو، آج 1400 سال پورے ہو گئے، لیکن کسی آیت میں اختلاف نہیں، کسی سورت میں اختلاف نہیں، کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام جو لیا وہ ایسے بچوں سے کہ جو بچے خود بھی نہیں سمجھ سکے کہ ہم کتنی بڑی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو محفوظ رکھنا، یہ کچھ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں سے کام لیا کہ جن کو خود بھی کوئی فخر نہیں، بلکہ کوئی ان کو زیادہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا اونچا کام کر رہے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے متعلق اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ والے سارے کے سارے طے کر دیا، وقت طے کر دیا، کام طے کر دیا کہ ہر ایک خاندان میں سے ایک ایک آدمی آئے گا آج رات کو، اور آج رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر دیا جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا. اور اس مشورے میں شیطان بھی شریک تھا. اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ ان قوم نے یہ طے کیا ہے اور اب آپ کو مکہ چھوڑنا ہے، آپ کو ہجرت کرنی ہے، آپ ہجرت کر کے چلے جائیں. بزرگوں اور دوستوں،
दिमाग कहीं और चला जाता है कि आज हम लोगों को जहां कहीं भी जाओ देखो तो मुसलमानों को टेररिस्ट और मुसलमानों को खराब और पूरी तरीके से जैसा भी आजमाया कहा जाता है जानते हैं हजरत। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के मुकर्रमा के लोगों को एक जमाना था कि इतनी मोहब्बत थी कि नाम की जगह पर सादिकुल अमीन कहते थे। उस जमाने में बैंक नहीं थी तो अपनी जरूरत की चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे, अमीन थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, अमानतदार थे। आजकल हमारे जैसे होते कि जब ये इतनी सारी दुश्मनी कर रहे हैं और हमको मार डालने का करते थे, इन्हीं के पैसे को लेकर चलो। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अमानतदार की अमानत सुपुर्द करके मुझे यहां से जाना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये काम सुपुर्द किया कि मेरे बिस्तर पर तुम सो जाओ और ये फलाने की अमानत है, ये फलाने की अमानत है, ये फलाने की अमानत है, ये फलाने की अमानत है। तुम इस अमानत को अदा करके फिर 2-3 दिन में मदीना मुनव्वरा आ जाना। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकल गए। इस निकलने की भी पूरी तफसील में जाऊंगा तो देर हो जाएगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो बाहर कॉर्डन लगी हुई थी, सारे के सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए हर कबीले का एक आदमी तलवार ले खड़ा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यासीन पढ़ते हुए मिट्टी डाली और निकल गए। किसी सब की आंख पर पर्दे पड़ गए, किसी को दिखाई नहीं दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। बुजुर्गो, अल्लाह की कुदरत को देखो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से निकल गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गारे सौर की तरफ चले गए। इधर शैतान आता है और आकर कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो? कहा कि अभी हम हमले करने वाले हैं। वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी उठे नहीं है। कहा कि साहब वजूह कम वक्तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल गए। अब उसके बाद जब उन्होंने देखा तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा वहां पर। खैर बहरहाल अब ये गारे शोर पर चले गए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह जल्ले जलालहू की कुदरत का तमाशा देखो क्या है। हम अल्लाह पर जैसा ईमान रखना चाहिए, जैसी तवक्कुल करना चाहिए, जैसा भरोसा करना चाहिए, मुसलमान होने के बावजूद आज हमारा ऐसा भरोसा नहीं है। इसी वजह से हम ठोकरें खा रहे हैं। गारे सूर में गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप थोड़ी देर बाहर तशरीफ रखिए, पुराने जमाने की गार है, पता नहीं क्या क्या उसमें कबाड़ होगा, क्या क्या उसमें सांप होंगे, बिच्छू होंगे, मैं जरा साफ करके आऊं। अपनी चादर थी, उस चादर के जरिए से जो जो सुराख थे वो सब उन्होंने साफ किए। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तशरीफ ले आइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ, हालांकि आदमी को कैसा घबराहट होता है, आगे पुलिस का पकड़ने वाला अगर आ जाए तो हमारी क्या कैफियत होती है हम खुद जानते हैं। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव पर, रान के ऊपर सर रखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जहां एक सुराख बाकी रह गया था उसमें से सांप निकला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काटा। लेकिन चूंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था, इसलिए काटने की वजह से वो पांव को हरकत भी नहीं दे सके। मैं जरा सी हरकत दूंगा तो मेरा हबीब उठ जाएगा। और जब जहर का असर चढ़ने लगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में से आंसू टपका और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरा।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور وہاں لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اصل جو چیز مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ اسی وقت تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو بھیج دیا، اس کبوتر نے اپنا مکان بنا لیا وہاں پر، اور ایک مکڑی کو بھیج دیا، اس مکڑی نے جالا ٹان لیا۔ آپ جانتے ہیں مکڑی کروڑیا، ہاں یہ ہمارے دوسرا جاتا مکڑی سمجھ گئے، لیکن ہمارے گجراتی حضرات کے لیے بتاتا ہوں، ایک کروڑیا نے جالا تن لیا، اور قرآن پاک میں ہے ان اوہن البیوت بیت العنکبوت، سب سے زیادہ کمزور اگر کسی کا گھر ہے تو عنکبوت کا ہے، کروڑیا کا ہے، مکڑی کا ہے۔ اب یہ قوم آتی ہے انگلیوں کے نشانات دیکھ دیکھ کر، کہا کہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ اس میں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہاں سے جائیں گے، دیکھو یہ کبوتر ہے، اور کبوتر انسان کے ساتھ اس کو موافقت نہیں آتا، ڈرتا ہے، وہ بھاگتا ہے، جہاں انسان ہوتا ہے آ جاتا ہے تو فوراً اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہاں تو کبوتر نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، انڈے دے رکھے ہیں، اس نے کئی دنوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، عنکبوت نے، کروڑیا نے، مکڑی نے یہاں جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی گیا ہوا ہوتا تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تہگاہ میں اس میں بیٹھے، آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پر کامل اعتماد تھا، اطمینان تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں، لیکن حضرت ابوبکر حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت تھی، اس لیے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی تھی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر ہے، وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، اگر یوں جگہ سے نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کو تو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کا کیا ہوگا؟ میں آپ کو بچا کیسے سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ فرمایا قرآن پاک میں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا تھا، کس سے لیا؟ مکڑی سے لیا۔ یہ اللہ کی قدرت میں بتا رہا تھا، اور یہی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا، تو ایسے چھوٹے بچوں سے لیا۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو قرآن پاک کی کسی قسم کی بھی خدمت یا کسی قسم کا بھی کام کرنا نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے وہ بھی اچھا، اور جو قرآن کو پڑھائے وہ بھی اچھا۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، اور اس کے حفظ کرنے کے جو واقعات ہیں وہ بھی بڑے تعجب کے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر جو دیکھا تو پورے قرآن کو حفظ کرنے میں صرف 3 دن لگے۔ ایک بزرگ کے متعلق مراؤ الارواح کے کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ان کا چچا تھا، وہ روزانہ ان کو ٹوکتا رہتا تھا، کچھ کر قرآن یاد کر، قرآن یاد کر۔ اس بچے تھے قرآن کو انہوں نے جب بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر کیا گیا تو وہ گھر میں گھس گئے اور
کہا کہ جب تک قرآن یاد نہیں ہوگا میں نکلوں گا نہیں، اور 3 دن میں قرآن یاد کر کے نکلے ہوا، کم سے کم 3 دن میں۔ اور اگر زیادہ دیکھو تو ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخین حج کے لیے جانے لگے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں، حضرت شیخ الہند کے ساتھ، اور اس زمانے میں وہاں میں جایا جاتا تھا، اسٹیمر نہیں تھی۔ جب وہاں میں بیٹھے بمبئی سے تو رمضان کی شروعات ہو گئی۔ اب قافلوں میں بات ہوئی کہ بھائی تراویح پڑھنی ہے، تراویح سنت ہے، اور سمندر میں تراویح کون پڑھائے گا؟ حافظ کوئی نہیں تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صبح سے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا، شام تک 1 پارہ یاد کر لیا، اور پہلے دن تراویح میں اس کو سنا دیا۔ 30 دن تک ایسا کرتے رہے، اور 30 دن میں قرآن کو حفظ کر لیا، قرآن پورا کر دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی حفظ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے، ابھی ہمارے لون صاحب نے بھی بہت ساری چیزیں بتائی۔ لیکن ایک بات میرے دل میں کھٹکتی ہے، کہوں نہ کہوں یہ ہوتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، آج میں آیا اور یہ سارے سما کو دیکھ کر، اس محفل کو دیکھ کر مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ آج مولانا موسیٰ صاحب، مولانا عبدالحق میاں صاحب، حافظ موسیٰ پاسر صاحب، اللہ جل جلالہ و من والہ ان کو خوش و خرم رکھے، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ اس نعمت کو جو ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی شکل میں پہنچ رہی ہوگی تو بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ 1966-7 میں ڈاویل میں مدرس ہو کر آیا، مجلس خدام الدین کے ساتھ تعلق ہوا، اور اسی تعلق میں مولوی موسیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا، پہچان ہوئی۔ بہت سارے نوجوان تو اس تاریخ میں، اس دن میں دنیا میں بھی نہیں ہوں گے۔ ہمارا دوست محمد کہاں گیا تھا، محمد بھائی، موسیٰ بھائی کے صاحبزادے، وہ بھی داڑھی منڈے بالکل ڈارکلنگ تھے، بہت کہا کرتا تھا میں ان دنوں میں۔ مولوی موسیٰ صاحب کے ساتھ ہماری پہچان ہوئی۔ اس وقت پورے گجرات میں، صرف سورت میں نہیں، پورے گجرات میں صرف 4 مدرسے تھے، ایک ڈابل، دوسرا تراج، اور تیسرا اشرفیہ اور جامعہ۔ یہ سارے مدارس جو بھی ہیں وہ سب بات کی پیداوار ہے۔ ہمارے اس ضلع میں بھی اس وقت یہ سورت ضلع تھا، اس ضلع میں بھی خاص کر کے اس علاقے میں کوئی مدرسہ، مکاتب تھے لیکن دارالعلوم کوئی نہیں۔ مولوی موسیٰ صاحب، مولوی حافظ موسیٰ پاسر صاحب اور مولانا عبدالحق میاں صاحب وغیرہ کے ساتھ میں بھی تھا، بیٹھ کر مشورے کیے گئے، اور مولوی موسیٰ صاحب کو راضی کیا گیا کہ تم یہاں پر شروع کرو، اور شروع کیا گیا۔ سنت انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہی، 4 یا 3 رہائشی گھر تھے، جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، اس قسم کے گھر میں مدرسے کا شروع کیا گیا، اور ان کا نام اس وقت ڈابل کے شیخ الحدیث مولانا ایوب صاحب اعظمی تھے، انہوں نے سراج العلوم بتایا تھا، سراج العلوم رکھا گیا۔ اس وقت کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت سے یہ چالو ہے۔ مٹواڑ کے لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے
اس مدرسے کے نہ ہونے سے پہلے کوئی مٹواڑ کو جانتا بھی نہیں تھا، اور اس مدرسے کے بعد آج پوری دنیا میں مٹواڑ سے لوگ واقف ہیں۔ یہ آ گئے ہمارے دوستان محمد بھائی، اس وقت میں بالکل کلیم چٹ تھے، وہ بہت کہتا تھا میں ان کو، دوست تھے اسی وقت سے، لیکن اس وقت انگلش پڑھ رہے تھے۔ اب ماشاءاللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے، اسی نعمت کی وجہ سے آج چہرے پر نور ٹپک رہا ہے۔ تو بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر یہ کوشش کی گئی، اس کے بعد پھر علی پور میں بھی بعد میں مدرسے بنے، کھمبیا میں بھی بعد میں مدرسے بنے، جوگوار میں بھی بعد میں بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مدارس کو آباد رکھے۔ بڑا رنج ہوتا تھا جب اس مدرسہ جب کمزور پڑ گیا تو، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ کس سے کام لیتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاری صاحب کو موقع دیا، اور آج انہوں نے اتنے اچھی جگہ پر، اتنے اچھے معیار میں اس کو قائم کر دیا کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید استحکام کر ترقی عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان مدارس کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ مجھے خلش ہو رہی ہے، قرض ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ یعنی سب جگہ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہم ڈابل میں پڑھتے تھے تو پورا کا پورا ہمارا کلاس گجراتیوں کا تھا، بلکہ ہمارے اسی علاقے کے سورت بلسار ضلع کے اسی علاقے کے تھے۔ اور آج دوسری جگہ پر بھی دیکھو، اور میں نے یہاں پر بھی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائے، ان میں ایک بھی گجرات کا نہیں۔ یہ ہمارے لیے رنج کی بات ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو، اس زمانے میں غربت تھی، لیکن غربت کے باوجود لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ آج غربت نہیں رہی تو ہمارے بچے پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جس مدرسے میں جا کر دیکھو، دوسرے علاقے کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا علاقے کا بچہ کوئی وہاں نہیں ہوتا، ایک یا دو ہوتا ہے پورے اس میں۔ یہ ہمارے لیے ڈر کی بات ہے، خطرے کی بات ہے، اور اس خطرے کی بات کو میں بتاتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں، لیکن کم سے کم کانوں میں بات ڈالنی چاہیے کہ ہماری یہ غلطی ہے۔ کل کو یہی بچے، جیسے ہمارے لوگ نے اپنے علاقے میں جا کر مدرسے قائم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی کام لے اور یہ بھی اپنے علاقے میں جا کر قائم کر لیں گے، تو پھر ہمارے لیے کون پڑھنے والا ہوگا؟ حالانکہ علم دین کی فضیلت وغیرہ جو ہے وہ بہت ہے۔ بارہ بج گئے تو کہہ رہے کہ بس کرو، بہت ہو گیا، 12 بجانے نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اس مدرسے میں مدد کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کے ساتھ جتنا، میں نے پہلے حدیث بتائی کہ قرآن پاک کے ساتھ جتنا لگاؤ رکھو گے اتنی تمہاری ترقی ہے، اور قرآن پاک سے جتنا اعراض کرو گے اتنی تنزلی ہے۔ اپنے گھروں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، بچوں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے۔ رمضان وغیرہ میں بھی خاص شہر رمضان انزل فیہ القرآن، قرآن پاک کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، ابھی آ رہا ہے، خوب تلاوت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ خیر میں پھر مبارکبادی دیتا ہوں ان بچوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچی نعمت سے نوازا ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر کوہ نور ہیرا دے دیا جائے، وہ کوہ نور کی قدر نہیں جانتا، وہ پتھر سمجھتا ہے، لیکن جو جوہری ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفظ سے نوازا ہے،
اس قرآن پاک کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ساری فضیلتیں جو بھی آپ سن رہے تھے، ایک ایک حافظ کی جو فضیلت بتائی کہ ہمارے والدین، حافظ کے جو والدین ہیں، شاید میں بے عزتی نہیں کرتا لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے یہاں پر سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ غریب قسم میں سے ان کا شمار ہوگا۔ گاؤں میں کچھ ویلیو نہیں ہوگی، لیکن تمہارے حفظ کرنے کی وجہ سے اسی تمہارے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو درجہ دیا جائے گا، جو تاج پہنایا جائے گا، کہ اس تاج کی وجہ سے لوگ کہیں گے کہ یہ کون نبی ہے، کون ہے؟ کہا کہ وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، انہوں نے قربانی دی اپنے بیٹے کو حفظ کرانے کے لیے، اور ان کے بیٹوں نے حفظ کیا، اس کے اعزاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاج دیا ہے۔ اور اگر آپ لوگ قرآن پاک کا احترام کریں گے، قرآن پاک کا اعزاز کریں گے، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، اپنی زندگی پاکیزہ بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور ترقی کرتا چلا جا۔ جنت کے 6000 درجے ہیں اور تم قرآن پڑھ کے اسی آخری درجے پر جا کر پہنچ جاؤ۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ برکاتہ سے میں نے سنا تھا کہ دنیا میں جس آیت پر عمل نہیں ہوگا وہیں اسٹاپ لگ جائے گا۔ یعنی قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، ایک عمل بھی کسی آیت کا چھوڑ دیا، وہ آیت پر اسٹاپ لگ جائے گا، پڑھ ہی نہیں سکو گے آگے۔ اس لیے قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا وہ بھی ہے۔ تم کو تو اونچا درجہ مل گیا، اقرا ورتقِ، اور یہ کہا جائے گا کہ تمہارے خاندان میں 10 آدمی جن کو جہنم جانے کا حکم ہو چکا ہے، تم سفارش کرو، ہم ان 10 کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے خاندان میں ڈاکٹر، وکیل اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے کا بہت سوچتے ہیں، اور چاہیے تو کرنا ہے، منع نہیں کرتا میں، لیکن کم سے کم اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں ایک ایک آدمی کو حفظ کراؤ، تاکہ وہ ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و من والو اس چراغ کو، اس چراغ کو جلتا رکھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ چراغ اور موم بتی کو جلتا رکھنے کے لیے وباؤں سے، ہواؤں سے، فتنوں سے، فسادوں سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان میں اور مزید استقامت عطا کرے، اور ترقیات سے نوازے، اور مخلص کام کرنے والے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، حضرات نے بہت دیر تک سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کا۔ یہ بھی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، فجر کی نماز پڑھ کے ہم جب گھر آتے تھے تو ہر گھر میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ اب جو ہمارے یہاں بڑے بوڑھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، لیکن آج پھر اس ماحول کو پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. یا اللہ مات اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو قبول فرما. اس کے بانی مبانی اور اس میں محنت کرنے والے تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما. یا اللہ قیامت تک اس علمی سراج کو، اس علمی چراغ کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ اور اس کی روشنی سے پورے علاقے کو اور اس روشنی سے حاصل ہونے والے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچا. یا اللہ اس میں مدد کرنے والے، خدمت کرنے والے، اعانت کرنے والے سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما. یا اللہ جو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے تو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ جو لوگ اس کے ساتھ شر کا معاملہ فرمائے، یا اللہ تو ان کو رشد و ہدایت عطا فرما اور اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ بتا کر ان کے شرور سے حفاظت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے ان پڑھنے والوں کو بھی ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے صحت و قوت و عافیت کے ساتھ یہ بڑے ایسا ماحول نصیب فرما، ان کے اخلاق کو درست فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے اساتذاؤں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سب کے حالات کو درست فرما. قرآن پاک کا احترام، قرآن پاک کی عزت اور قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں شغف اور ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے. یا وہ اس مدرسے کے جلسے میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے. یا اللہ تو علیم اور خبیر ہے، سب کے دلوں سے تو واقف ہے. یا اللہ ان سب کی جائز حاجاتوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کو رشد و ہدایت عطا فرما، صحت و قوت و عافیت عطا فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، تو ہی ہمارے دین کی مدد فرما. تو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی ہیں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اپنے حبیب کی امت پر خصوصی رحم و کرم نازل فرما. ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمارے والدین اور ہمارے رشتہ داروں کا جن کا بھی انتقال ہو گیا ہے سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا